پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت فصلیں بہار آئی شکلیں نگار آئی گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت صبح طیبہ میں ہوئی بٹ تاغ باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ تاغ باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجھ راہ سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ذرا جھوم کے بولو لب چوم کے بولو دیوانوں بولو شرمانا چھوڑو شرمانا چھوڑو مکی کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا حبیب اللہ پکارو رسول اللہ جنت کے ہر مکان کے آئینہ بندیاں ہیں
آراستہ ہے دنیا صبح شب ولادت، دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت، چکتے ہوئے دلوں کے مدت کے میل چھوٹے، ابر کرم و برسا صبح شب ولادت، ابر کرم و برسا صبح شب ولادت، بلبل کا آشیانہ چھایا گیا گلیوں سے، قسمت نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، قسمت نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد، ذرا جھوم کے بولو چون کے بولو، دیوانوں بولو شرمانا چھوڑو شرمانا چھوڑو، مکی کی آمد مدنی کی آمد، مکی کی آمد مدنی کی آمد، مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا ہو، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، اونچے سے اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، رفعت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، الفت والا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہرا وہ پکارو یا رسول اللہ، پکارو پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، خطبہ ہوا زمین پر سکہ پڑا فلک پر، پایا جہان آقا پایا جہان آقا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، روح اللہ نے گاڑا کعبے کے چھت پہ جھنڈا، تعارش اڑا پھریرا تعارش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے، سلطان نو کا خطبہ سلطان نو کا خطبہ صبح شب ولادت، باری ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور و دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور
نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور و دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ اور عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی الہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا پکارو یا رسول اللہ اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی سورج الٹے باہوں پلٹے چاند اشارے سے اونچا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا حبیب اللہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ذرا جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو دیوانوں بولو شرمانا چھوڑو اول کی آمد آخر کی آمد طٰہٰ کی آمد یاسین کی آمد یاسین کی آمد دیوانوں بولو شرمانا چھوڑو ذرا جھوم کے بولو
مکی کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا ہو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا وہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ استغفر الله العظيم 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 من كل ذنب خطيئة واتوب اليه لا اله الا الله 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 الله الله
أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو حق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله یہ کہتی
گھر گھر میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر اٹھی 400 رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں اٹھی 400 رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں ہے ساری فضائیں خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائیں خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائیں وہ شافع روزے جزا گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پھسارے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پھسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا ہیں میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الله ولمقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. حضرت کا استقبال آئیے نعرہ تکبیر سے کریں، بلند آواز سے پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سردار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، انوار کی آمد، محبوب کی آمد، مدنی کی آمد، یزبال کی آمد. نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. یہ بچوں کو تھوڑا سنبھال لیا آپ لوگ، ان کو تو پیچھے بھیج دیجیے، یہ بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں 2-3 روز سے. سامنے بیٹھنا ہے نا تو بالکل خاموشی سے بیٹھنا، نہیں تو دوسرے فلور پہ چلے جائیں. بیٹھو، کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے. آئیے قبل از معروضات میں اور آپ مل کر ہماری اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت و محبت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت مہر چرخ نبوت نور عین لطافت گل باغ رسالت منبع علم و حکمت مصدر مظہریت مظہر مصدریت کونین کے دولہا پیغمبر اعظم شفیع مکرم تاجدار حل و حرم سرور سربراں محبوب محبوباں انیس بے کساں چار ساز درد منداں نیر تاباں شہنشاہ حسینہ مہتاب شہجبینہ سرخیل زہرہ جمالہ صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ
تاجدار مدینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ نبی مکرم رسول اعظم شفیع معظم تاجدار حل و حرم ہم غریبوں کے آقا بلکہ امیروں کے آقا بلکہ رئیسوں کے آقا سرداروں کے سردار سرکاروں کی سرکار بڑوں کے بڑے اچھوں میں اچھے سچوں میں سچے فضیلت والوں میں افضل کمال والوں میں اکمل تمام والوں میں اتم نور والوں میں انور حسن والوں میں احسن جمال والوں میں اجمل آئیے اسی نبی ہاشمی تہامی قرشی عربی مدری کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی ڈالیاں عقیدت کی تھالیوں میں پیش فرمائیں. پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها صلو علیہ دائما ابدا سرمدا. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں. شاعر کہتے ہیں ماہ میلاد لے کر ماہ میلاد لے کر بہار آ گیا پھول مہکے چمن پہ نکھار آ گیا پھول مہکے چمن پہ نکھار آ گیا بلبلیں خوشنما گیت گانے لگے جھونکے خوشبو کے جنت سے آنے لگے درد میں ڈوبے دل مسکرانے لگے غم کے مارے بھی خوشیاں منانے لگے غم کے مارے بھی خوشیاں منانے لگے وجد کرنے لگا آج عرش بری وجد کرنے لگا آج عرش بری بول اٹھے جھوم کر آسمان و زمین بول اٹھے جھوم کر آسمان و زمین مرحبا پہ کرے مرحبا پہ کرے دل ربا آ گئے مرحبا پہ کرے دل ربا آ گئے مچ گئی دھوم خیر الورا آ گئے مچ گئی دھوم خیر الورا آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے اور زور سے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے مچ گئی دھوم خیر الورا آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے
تھکنا نہیں ہے. پورا مجمع پوری جمع مردی کے ساتھ پڑھتا رہے گا. اور لہک کر کے پڑھیے. آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے آ گئے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیجیے. اب میں آگے تقریر نہیں بھی کروں گا تو چل جائے گا، کیونکہ جو اصل حاصل تھا وہ حاصل ہونے لگا، جو چاہیے تھا وہ ملنے لگا، ہے نا؟ یہی تو چاہیے تھا، ورنہ ہزاروں تقریریں سنتا رہے آدمی اور اس میں یہ ولولہ پیدا نہ ہو تو پھر وہ تو صرف تقریر ہی ہے، حاصل نہیں ہے. اور یہ ہمارا حاصل ہے، یہ ہمارا بویا ہوا رزلٹ ہے جو آپ گنگنا رہے ہیں. الحمدللہ. حاضرین گرامی، میرے آقا سرور کائنات امام الانبیاء خاتم پیغمبراں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سالہ عمر میں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا سفر شام بغرض تجارت کیا. لیکن راستے میں جب بحیرہ جرجیس نے یہ خبر دی جناب ابو طالب کو کہ انہیں آگے مت سفر کرنے دو ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہوگا، تو اس مشورے کو مان کر جناب ابو طالب نے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ حضور کو واپس بھیج دیا. اب سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی امانت داری کی زندگی، پاسداری کی حیات، غریبوں اور درد مندوں کے سہارا بننے والی ساعتیں مکہ کی وادیوں میں گزر رہی ہیں. غرضے کہ حضور کی امانت داری، حضور کی حیا، حضور کی شرم، حضور کی پارسائی، حضور کا تقوی، حضور کی ستھرائی، حضور کا فہم، حضور کی دانائی، حضور کا انداز تکلم، حضور کی گفتگو، حضور کا رفتار دیکھ کر کے پورے مکہ میں چرچا ہو گیا کہ محمد صرف محمد نہیں ہے، صادق و امین ہے. یہ سچے بھی ہیں اور یہ امانت دار بھی ہیں. پورے مکہ میں غلغلہ ہے، پورے مکہ میں شور ہے. کسی کو امانت داری کا چشمہ دیکھنا ہو، سرچشمہ دیکھنا ہو تو وہ ذات محمد مصطفیٰ کو دیکھے. کسی کو امانت داری سیکھنی ہو تو حضور سے سیکھے. سرور کائنات کے حسن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، امانت داری کی باتیں ہو رہی ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ستھرے کردار کی باتیں ہو رہی ہیں. اور مکہ اس زمانے کا یوں سمجھے میٹروپولیٹن سٹی تھا. یعنی جس طریقے سے دنیا والے کشاکش کھچے آتے تھے، ان کھنچی ہوئی جگہوں میں سے جس کی طرف لوگ قصد کر کے آتے تھے ایک شہر مکہ مکرمہ. ویسے تو مکہ مکرمہ کو صدا کی مرکزیت اسی وجہ سے مل گئی کہ وہ خانہ کعبہ کا شہر ہے، وہ انبیاء کی آماجگاہ ہے. حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا یہ پیدائشی شہر مکہ المکرمہ
وطن ولادت، اس مکہ کے اندر تجارت کرنے والے بڑے بڑے تاجر موجود تھے، بڑے بڑے تاجر، بلکہ لوگ بڑے ضخیم سرمایے کے ساتھ دوسرے ملکوں میں جا کر تجارت کرتے تھے اور خاصا نفع کما کر مکہ شریف آتے تھے۔ تو مکہ ویسے ہی ایک مرکزیت تجارت کے لحاظ سے بھی حاصل کر چکا تھا، عبادت کے لحاظ سے بھی۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تازہ جوانی کا عالم ہے، 25 سالہ عمر مصطفیٰ ہے، 25 سال کی عمر ہے، اور اب وہ وقت چل رہا ہے کہ اب تاجر لوگ اپنے تجارت کا سامان باندھ کر کے سواریوں پہ لاد رہے ہیں تاکہ یہاں سے ادھر ادھر کے ملکوں میں جا کر، جس میں خاص کر کے ملک شام کی طرف زیادہ تر قافلے جایا کرتے تھے، تو قافلے اپنا اپنا سامان تیار کر رہے ہیں۔ جناب ابو طالب نے آ کر اپنے بھتیجے اور اپنے بھائی کے فرزند اور نور نظر سے کہا کہ اگر آپ بھی اس تجارت کے قافلے میں چلے جائیں، اور انہوں نے مشورتاً نام لیا کہ خدیجہ جو بہت بڑی تاجرہ ہے، وہ اپنے سامان کو لے جانے کے لیے کسی اعتماد اور امانتدار آدمی کی تلاش میں ہے، اگر آپ جا کر کے پیش کر دیں اپنے آپ کو تو وہ یقیناً آپ کو اپنا سامان تجارت دیں گے اور سفر کی اجازت دیں گے۔ آگے ایک اور سبحان اللہ بچا کے رکھو، اس کے فوراً بعد یہ مشورہ جناب ابو طالب کا تھا۔ حضور کی خودداری دیکھو، حضور نے فرمایا میں پیش اپنے آپ کو نہیں کروں گا، وہ اگر چاہتی ہیں تو ان سے کہو کہ وہ مجھے بلا بھیجیں۔ اللہ مرحبا مرحبا مرحبا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پیش نہیں کروں گا، آپ جائیں ان سے کہیں وہ چاہتی ہیں تو بلاوا دے دیں، تو میں ان کے بلانے پر ہو سکتا ہے پہنچ جاؤں۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر جناب ابو طالب نے کہا ایسا کیسے ہوتا؟ تو آپ یہ کہہ کر مجلس برخاست ہو گئے، لیکن وہاں خدیجۃ الکبریٰ جو خود سفر نہیں کرتی تھی، آج کی ان عورتوں کے لیے سیرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پاکیزہ سبق دے رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے اسلام چھوڑ دے، ضروری نہیں ہے کہ ماڈرن کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے بعد آدمی اپنی تہذیب اور اسلامی ثقافت کو خیر آباد کہہ کر کے اسے ہاتھ دکھا دے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس زمانے میں کہ جہاں بہت بڑے بڑے تاجر مرد حضرات اپنا سامان تجارت لے جا کر کے اتنا نفع نہیں کماتے تھے جتنا مکہ میں رہ کر اپنی سوجھ بوجھ اور سمجھداری سے بغیر سفر کیے خدیجہ کما لیتی تھی۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری، فہم و فراست، عقل و دانائی کا حال تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ضرورت تھی کسی امانتدار شخص کی جو تجارت کے اصول بھی جانتا ہو اور بڑا معتمد بھی ہو۔ تو ان کے پاس ایک نام آیا جو نام میرے اور تمہارے آقا ہے۔ وہ سن رہی تھی بار بار کہ مکہ پورا ایک زبان ہو کر ان کی امانتداری کی گواہی دیتا ہے، تو جو حضور نے چاہا وہی ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خود بلا بھیجا اور کہا آپ آئیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بلاوے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ سے خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کیا کہ آپ میرے سامان تجارت کو لے جائیے، یہ جو قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے میرے تجارتی سامان کے آپ امین ہیں، جتنا میں دوسروں کو معاوضہ دیتی ہوں اس کام کے بدلے اس کا دوگنا آپ کو دوں گی، آپ اسے لے جائیں۔ حضور راضی ہو گئے اور سرور کائنات اس سامان تجارت کو لے کر چل پڑے۔ ساتھ میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور کے حوالے کر دیا، کہا اگر آپ کو کسی صورت ضرورت پڑے کسی خدمت کی تو یہ میرا غلام حاضر ہے، اسے بلا دیجیے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا غلام میسرہ رسول اللہ کے ساتھ سفر شام میں تجارتی غرض سے حضور نکلے، قافلہ چل پڑا۔ اب قافلہ چل رہا ہے،
کئی تاجر موجود ہیں، سب کا اپنا اپنا سامان تجارت ہے، اور اونٹوں پر لدا ہوا ہے، اونٹوں پر سامان تجارت موجود ہے۔ جناب میسرہ جو غلام ہے خدیجۃ الکبریٰ کے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر جب ہمارا قافلہ تجارت چل پڑا تو اونٹ چلتے چلتے تھک گئے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے 2 اونٹ ایسے تھک گئے کہ اب انہیں آگے چلنے کی طاقت باقی نہ رہی۔ حضور قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے، میں دوڑ کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اور میں نے کہا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ پیچھے چلتے چلتے تھک گئے ہیں، اتنا تھک چکے ہیں کہ کمزوری کے مارے اب ان کے لیے آگے چلنے کی طاقت باقی نہیں رہی۔ حضور آگے چل رہے تھے، میرے اس عریضے پر سرکار پیچھے تشریف لائے، اور ان 2 اونٹ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہیں، سرکار نے اپنا مقدس ہاتھ لگایا، پچھلے دونوں پاؤں پر حضور پاک نے اپنا ہاتھ لگایا اور کچھ پڑھ کر کے پھونک دیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اونٹ تھک گئے ہیں، اس میں حضور کو آ کر بولنے سے حضور کیا کر سکتے تھے اگر ظاہری طور پر میسرہ یہ سوچتے؟ کیونکہ جب میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں، میرے پاس بھی 2 پیر ہیں، میرے پاس بھی سمجھداری ہے، عقل ہے، لیکن جناب میسرہ نے آ کر حضور کو بتایا تو میرا یہ عقیدہ کہتا ہے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سادہ میری طرح نہیں ہے، میں تو کوشش کر کر کے تھک جاؤں گا، اونٹ کو اٹھا نہیں سکتا۔ ان کا یہی اندر سے خیال ہوگا کہ اگر یہ آ جائیں تو بیٹھے ہوئے اونٹ بھی اٹھ سکتے ہیں، اور ہوا ایسا ہی۔ کمزور 2 اونٹ نڈھال ہو کر چلنے سے بدحال ہو چکے تھے، جب حضور تشریف لائے دونوں پاؤں کو سرکار نے مقدس ہاتھوں سے، نورانی اور منور ہاتھوں سے ہاتھ لگایا اور کچھ پڑھ کر دم کیا۔ جو اونٹ سب سے پیچھے قافلے کے چل رہے تھے، اب وہ سب سے آگے قافلے کے چل رہے ہیں، اب وہ سب سے آگے قافلے کے چل رہے ہیں۔ جناب میسرہ کو اطمینان ہو گیا۔ کچھ دیر گزری، یہ قافلہ بڑی تیزی سے اپنے وقت کو کاٹتے ہوئے ملک شام کی طرف چل پڑ رہا ہے۔ بیچ میں ایک پڑاؤ کچھ دنوں کی مسافت کے بعد آیا، نستورہ راہب کا، پوپ اور پادری تھا یہ نستورہ۔ تو شام کے سفر میں زیادہ تر تجارت، چونکہ میسرہ اکثر حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے جاتے تھے، تو وہ راہب انہیں جانتا تھا اور تھوڑی بے تکلفی تھی، وہ پہچانتا تھا، بار بار وہی سفر کا روٹین تھا، یہیں سے آنا ہے، یہیں سے جانا ہے۔ تو نستورہ راہب کی خانقاہ کے پاس، نستورہ راہب کے اس چرچ کے پاس جہاں وہ رہتا تھا، لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھے، سرکار ایک درخت کے سائے تلے جلوگر ہو گئے۔ نستورہ راہب بہت غور سے حضور کو دیکھ رہا تھا، اور اس نے حضرت خدیجہ کے غلام کو، میسرہ کو بلایا، کہا میسرہ ادھر آؤ، اور ان سے پوچھا کہ یہ جو درخت کے نیچے یہ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے یہ کون ہے؟ اس راہب کے پوچھنے پر جناب میسرہ نے جواب دیا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، اور پورا مکہ انہیں امانت دار اور صادق کہتا ہے۔ یہ جواب جب میسرہ نے دیا تو اس سے بڑا تعجب کا جواب راہب نے دیا، کہا تم تو صرف اتنا کہہ رہے ہو کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، نام محمد ابن عبداللہ ہیں، یہ صادق ہیں، امین ہیں، مکہ ان کی قدر کرتا ہے، لیکن سنو اے میسرہ، آج تک جب سے میں دیکھ رہا ہوں، جو کتابوں میں، اپنی توریت میں، انجیل میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، میرا یقین ہے ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس نبی اس درخت کے نیچے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں بیٹھا، بیٹھنے والا یہ پہلا شخص ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے جو بیٹھے گا وہ آخر الزماں کا نبی ہوگا، وہ نبی آخر الزماں ہوگا۔ اسی لیے میرا ایقان ہے کہ تم تو انہیں صادق و امین کہہ رہے ہو، لیکن یقین جانو کچھ وقت گزرے گا، یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔
انہیں سادہ مت سمجھو، یہ نبی اللہ ہیں اور ان کی ساری علامتیں میں نے دیکھی۔ یہ جب درخت کے پاس بیٹھ رہے تھے، درخت جھک کر کے ان کو سجدے کی حالت میں آ گیا تھا، اور یہ واحد علامت کہ درخت کسی کے لیے نہیں جھکتا، اگر ان کے لیے جھکا ہے تو ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ یہ نبی اللہ ہے۔ تو حضور کو تو یہودی ان کے اعلان نبوت سے پہلے جانتے تھے کہ یہ نبی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار سے جو عقیدت رکھتے تھے، ان میں سے بیشتر صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو معلوم تھا نبی کے اعلان سے پہلے کہ یہ رسول اللہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ جناب میسرہ نے جب یہ سنا، پھر اس کی اگلی بات راہب نے یہ کہی کہ دیکھو، اگر ان کا زمانہ میں پا لیتا، جب یہ کہیں گے اپنے آپ کو کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، کاش کہ وہ وقت اللہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں وہ زمانہ دیکھوں جب یہ اپنے آپ کو نبی کہیں، تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کروں گا۔ لیکن اے میسرہ، مجھے معلوم نہیں ہے میری زندگی کا کچھ، میرا حال مجھے اپنے طور پر معلوم نہیں، لیکن تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کی غلامی قبول کر لینا اور ان کی خدمت اتنی کرنا کہ ان کی خدمت سے اللہ تجھے جزا دے دے۔ تو راہب کی یہ وصیت میسرہ کے دل و دماغ میں بس گئی۔ اب سفر وہاں سے نستورہ راہب کی گفتگو کے بعد آگے بڑھا، ملک شام پہنچے۔ بصرہ کے اندر جناب میسرہ کہتے ہیں تعجب کی بات یہ ہے، ایک مرتبہ تو میں نے پہلے ہی سن لیا تھا نستورہ راہب سے کہ یہ آگے چل کر نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، یہ نبوت کا اعلان کریں گے، لیکن جب سامان تجارت بازار میں بیچا جا رہا تھا، اسی درمیان ایک اچانک اجنبی شخص آیا اور مجھے کہنے لگا یہ جو سامان بیچ رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں۔ میرے دل میں اور ان کی محبت بس گئی، یہاں تک کہ سامان تجارت بیچ دیا گیا۔ اب قافلے واپس پلٹنے کو ہیں۔ جناب میسرہ کہتے ہیں آج تک پورے اسفار کے اندر جتنے سفر تجارت کی غرض سے ہم نے کیے، اتنا نفع نہیں ہوا جتنا آج ان کے آنے سے نفع ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 یا رسول اللہ۔ جناب میسرہ کہتے ہیں کہ آج تک اتنا نفع نہیں ہوا تھا جتنا ان کے آنے سے نفع ہوا ہے، کہ ہر آدمی نے اپنی سوچ سے زیادہ پروفٹ کمایا۔ جتنی امید لے کر گیا ہے، اس کی امیدوں سے کئی گنا بڑھ کر آج فائدہ پہنچا ہے۔ پورا قافلہ بڑے خوش خرم انداز میں، بڑی حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ ملک شام سے واپس ہو رہا ہے۔ مکۃ المکرمہ کی سرزمین قریب آنے لگی تو جناب میسرہ نے حضور کو یہ مشورہ دیا کہ آقا آپ قافلے سے پہلے چلے جائیں، میری گزارش ہے آپ پہلے جا کر سیدہ خدیجہ کو یہ خبر اور خوشخبری سنا دیں کہ آج تک تمہارے سامان نے جتنا نفع نہیں کمایا تھا، اس قافلے نے سب سے بڑھ کر نفع کمایا ہے۔ یہ خبر جب آپ انہیں سنائیں گے تو ان کو بے حد خوشی ہوگی، آپ آگے چلے جائیں۔ مشورہ اچھا لگا، سرکار آگے تشریف لائے، قافلے سے مکۃ المکرمہ کی وادیوں میں داخل ہوئے۔ سیدہ خدیجہ اپنے گھر کے چھت پر بیٹھ کر دیکھ رہی تھی، انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ٹائم کا روٹین انہیں معلوم تھا، قافلہ کب جاتا ہے، قافلہ کب پلٹتا ہے۔ تو آپ اپنے چھت پر جلوگر تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ جب حضور مکہ کے سرحدوں میں داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ چھت پر بیٹھے دیکھ رہی تھی کہ کوئی آنے والا سرحد مکہ سے اندر داخل ہو رہا ہے، لیکن اس کے آنے کا کمال یہ ہے کہ دو نورانی فرشتے اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں، دو فرشتے اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں، وہ چلے جا رہے ہیں، وہ چلے جا رہے ہیں، فرشتے وہ سایہ لے کر ان کے ساتھ ساتھ بڑے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور خدیجۃ الکبریٰ کے گھر آئے۔ گھر آ کر کے سیدہ خدیجہ کو کہا، اے خدیجہ آپ کو مبارک ہو، آج تک جتنا نفع نہیں ہوا تھا، اس تجارتی سفر نے سب سے زیادہ نفع حاصل کیا۔ حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئی، بے حد خوش ہوئی، لیکن انہوں نے کہا اللہ مبارک کرے
آپ ایک کام کیجئے، دوبارہ جائیے، قافلہ جو آ رہا ہے قافلے کے ساتھ آئیے۔ کیا کہا حضرت خدیجہ نے؟ آپ جائیے، قافلے کے ساتھ آئیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے قافلے کی طرف بڑھنے کے لیے۔ اس میں حضرت خدیجہ کی نیت یہ تھی کہ وہ کنفرم کرنا چاہتی تھی کہ جو دو فرشتے نور کے سایہ کر رہے تھے وہ یہی ہیں۔ اب جب دوبارہ حضور چلنے لگے سرحد مکہ کی طرف تو حضرت خدیجہ جلدی جلدی اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئیں اور اوپر سے دیکھنے لگی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ جن کے سر پر فرشتوں نے نور کا سایہ کیا ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ یہی محمد مصطفیٰ ہے۔ ان کے دل کے اندر سرکار کی شخصیت کی عظمت بیٹھ گئی۔ حضور کے مقدس جسم اطہر کو اوپر جو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا، یہ منظر انہیں اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ ان کے دل پر اس منظر نے گہرا اثر کر دیا اور ان کا دل حضور کی طرف لگ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ جب تشریف لائے تو ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ یہ جان گئے کہ یہ وہی کہ جن پر نور والے فرشتے سایہ کرتے ہیں۔ اب تو بات کنفرم ہو گئی تھی۔ اب جب جناب میسرہ آئے تو ان سے کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ کہا میسرہ، جس شخصیت کو میں نے اپنی تجارت کے سامان کا امین بنا کر تمہارے ساتھ بھیجا تھا، وہ جب سرحد مکہ پہ خوشخبری دینے کے لیے آ رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ان کے سر پر فرشتوں نے سایہ کیا۔ کہا مجھے یہ منظر بڑا دل بھاتا لگا اور میرے دل کو ان کی شخصیت بڑی پسند آئی ہے، تم کیا کہتے ہو؟ جناب میسرہ نے کہا بی بی آپ نے تو ایک دل بھانے والا منظر دیکھا ہے، میں نے تو پورے سفر میں سارے مناظر ہی نور کے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے سفر میں دیکھا جب سے سفر شروع ہوا ہے نور کے فرشتے بھی سایہ کرتے ہیں اور بادل ان کے سر کے قریب آ کے سایہ کرتے ہیں۔ میں دھوپ میں چل کر تھک جاتا ہوں لیکن یہ دھوپ میں چل رہے ہوتے ہیں لیکن سر پر بادلوں کا سایہ ہوتا ہے اور اس سائے کے تلے سرکار کی طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے، حضور تازہ دم ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے اونٹ تھک گئے، ان کا ہاتھ لگ گیا اور پھر چست ہو گئے۔ میں جب نستورہ راہب کے پاس پہنچا اس نے کہا کہ یہ درخت کے نیچے جو بیٹھی ہوئی ذات ہے یہ عام نہیں ہے، یہ نبی الانبیاء ہے، یہ اعلان نبوت کریں گے۔ اس سے آگے سنو، جب بازار میں پہنچے تجارت کا سامان فروخت ہو رہا ہے، ایک اجنبی نے آ کر کہا کہ یہ بیچنے والی ذات جو سامان تجارت فروخت کر رہی ہے یہ عام نہیں ہے، یہ خیر البشر ہے، یہ نبی الانبیاء ہے۔ اور سنیے ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے آج تک قافلہ تجارت کو اتنا نفع نہیں ہوا جتنا ان کے آنے سے ہوا ہے۔ تو میں نے تو پورے سفر میں ان کے نورانی جسم کے، ان کے مقدس قد و قامت کے جلوے ہی جلوے دیکھے ہیں۔ جب یہ سارا روداد سفر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جناب میسرہ اپنے غلام سے سنا تو ان کے دل کے اندر سرکار کی شخصیت کی تعظیم اور بیٹھ گئی۔ سمجھیے کہ حضرت خدیجہ کون ہے؟ سرکار کی تعظیم بیٹھ گئی۔ کوئی ویسٹرن اور کلچر کا دلدادہ مستشرقین کی کتابیں پڑھ کر کے اسلام سمجھنے والا یہ اعتراض نہ کرے کہ حضور کی شخصیت ان کے دل میں بیٹھ گئی تو اس سے کوئی غلط معنی اور مطلب نکال لے اور کہے کہ یہ تو ایسا بیان کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، حضرت خدیجہ کون ہے؟ زمانہ جاہلیت کے اندر جس عورت کو طاہرہ کہا جاتا تھا یعنی پاک عورت کہا جاتا تھا وہ ذات خدیجۃ الکبریٰ کی ہے، جو پردے کے ساتھ تجارت کرتی تھی۔ ایسی تاجرہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، جو بغیر نامحرموں کے ساتھ سفر کیے ہوئے گھر بیٹھ کر اللہ کی طرف سے رزق حلال پاتی تھی، اس ذات کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، ایک جناب حالہ سے تو ایک جو ابو حالہ سے ان کا نکاح ہوا ان سے انہیں 2 بچے ہوئے، ایک حالہ اور ایک ہند۔ دوسرا ان کا نکاح ہوا عتیق سے، ان سے ایک فرزند ان سے ایک شہزادی ہند انہیں نصیب ہوئی۔ کل 3 اولادیں ان کی پہلے تھیں اور اللہ کا کرم دیکھیے تینوں کو صحابیت کا مقام ملا۔
تینوں کو صحابیت کا مقام ملا. 2 نکاح ان کے ہو چکے تھے اور تیسرے نکاح کے لیے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیج دیا تھا، لیکن انہوں نے کسی کا قبول نہیں کیا، کیونکہ ان دونوں سے جدائیگی کے بعد اب ان کے پاس بڑے رشتے کے خطوب آئے. لوگوں نے فرمائشیں کی، کیونکہ حضرت خدیجہ پاک دامن عورت تو تھی ہی، حسن و جمال کی بھی بڑی پیکر تھی. بہت حسین و جمیل خاتون حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. کیوں نہ حسین ہو، وہ ماں بھی تو فاطمۃ الزہرا کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے قبل ان کے پاس بڑے بڑے پیغامات آئے، لیکن آپ نے کسی کی طرف رغبت ظاہر نہیں کی، سب کو مسترد کر دیا. کیوں؟ کیونکہ عرب کے یہاں قریشی خاتونوں کا ایک میلہ لگتا تھا. صرف قریشی خاتون، قریش کی بڑی بڑی خواتین جمتی تھیں اور آپس میں تبادلہ خیال کرتی، ملتی، میلے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی. انہی میں ایک یہودی نجومی آیا تھا، ستارہ دیکھ کر بتانے والا. تو ایک یہودی نجومی نے ان قریشی عورتوں کے میلے میں خبر دی کہ ان قریب تمہاری اس سرزمین پر آخری نبی آنے والے ہیں. اور پھر ان عورتوں سے کہا اگر تم میں کسی کو توفیق ملے تو کوشش کرو کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، کہ اللہ تمہیں ان کی منکوحہ ہونے کا شرف عطا کرے گا. ابھی حضور نے اپنا اعلان نبوت نہیں کیا، یہ تب کی بات ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس یہودی نجومی سے یہ بات سنی تھی کہ عنقریب ایک نبی تشریف لانے والے ہیں جو خاتم النبیین ہیں، جو آخر الزماں کے نبی ہیں، وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، وہ پہلے سے جانتی تھی. جب حضور کے یہ سارے مناظر، یہ سارے جلوے، یہ ساری رعنائیاں، حضور کا حسن کمال سب دیکھ لیا، اپنے غلام میسرہ سے ان کی فضیلتیں سن لی، سرکار کے اعجاز کو دیکھ لیا، تو اب حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر کے وہ جملہ یاد کر کے یہودی نجومی کا خدیجۃ الکبریٰ کہا کرتی تھی اگر اس یہودی نجومی کی بات سچی ہے تو میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ یہی شخصیت ہے. میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ یہی شخصیت ہے جنہیں محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اس تجارت کے سفر کے 2.5 مہینے گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ نے اپنے گھر والوں سے اور سہیلیوں سے مشورہ کرنے کے بعد، عادت تو دنیا کی یہ ہے کہ مرد پیام نکاح بھیجتا ہے، لیکن قربان حضور کی سیرت پر وقت کی سب سے بڑی پارسا، طاہرہ، طیبہ خاتون نے اپنے نکاح کا پیغام حضور پاک کی طرف بھیجا. حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے چاچاؤں سے مشورہ کیا، جس میں حمزہ راضی ہوئے، سب راضی ہوئے، اور جناب حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کر کے خویلد جو حضرت خدیجہ کے والد ہیں ان کے سامنے ساری رضامندی کا اظہار کیا. المختصر یہ کہ بات طے ہو گئی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا نکاح خیر البشر امام الانبیاء سے ہونے والا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قسمت اور تقدیر کو کروڑوں سلام ہو، اور خدیجہ کی شخصیت پر لاکھوں سلام اتارے اللہ، کہ اللہ نے کیا بخت رکھا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، کیا نصیبیں ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کہ ان کے شوہر نامدار، ان کے آنکھوں کے نور، ان کے سر کا تاج کوئی اور نہیں، اللہ کے محبوب سید المحبوبین امام الانبیاء ہے. حضور نے قبول کیا غرضے کے اب وقت نکاح. جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، ساری تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کی، ساری تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں جناب ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں پیدا کیا. پھر کہتے ہیں کہ جس نے ہمیں جناب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس کنبے میں رکھا، جنہوں نے ماد اور مضر کے مقدس گروہ سے ہمیں نکالا. پھر کہتے ہیں اسی خطبے کے اندر ایک بڑی نفیس بات جناب ابو طالب نے حضور کے حوالے سے کی. وہ کہتے ہیں اگرچہ میرا یہ بھتیجا مال میں کم ہے، جملہ دیکھیے خطبے کا جملہ ہے، جب خطبہ پڑھ رہے تھے نکاح کے وقت تو کہہ رہے تھے
کہ اگرچہ یہ میرا بھتیجا ظاہری طور پر مال میں کم ہے، لیکن میرا ایقان ہے اس کے آگے کسی کو بھی دنیا کے کتنے بڑے فرد کو ٹھہرا دو بھاری یہی نظر آئے گا۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ جناب ابو طالب کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس نکاح ہوا، اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 برس تھی۔ حضور پاک کی عمر مبارک 25 سال، 15 سال کا گیپ تھا حضور کے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بیچ، لیکن نکاح ہوا، اور اس کی حکمت اللہ جانتا ہے۔ لیکن آگے کی جب باتیں ذکر ہوں گی تو اس کی چند حکمتیں آپ کو بھی سمجھ میں آئیں گی۔ پہلا نکاح ایک خاتون سے جو 40 برس کی عمر کی ہیں اور حضور سے 15 سال بڑی ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری اولادیں حضور کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے دی، سوائے جناب ابراہیم کے۔ جناب ابراہیم کو چھوڑ کر کے جتنی اولادیں حضور کو ہوئی ہیں وہ سب کی سب سیدہ خدیجہ سے ہوئی۔ سب سے پہلی اولاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب قاسم ہے، بڑے فرزند، انہی کی نسبت سے حضور کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ دوسری اولاد جناب زینب، تیسری اولاد جناب رقیہ، چوتھی اولاد جناب ام کلثوم ہے۔ اس کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا، اس کے بعد جناب عبداللہ ہیں جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ یہ ساری اولادیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے حضور کو نصیب ہوئی۔ صرف ایک جناب ابراہیم جن کو قربان کر کے امام حسین کو حضور نے بچایا تھا، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے حضور کو ہوئے تھے۔ باقی ساری اولادیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اور کمال دیکھیے، عمر کا اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے سرکار کی جو محبت تھی وہ بے مثال تھی، وہ بے مثال محبت تھی۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار اتنی محبت فرمایا کرتے کہ جب تک حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں رہی، حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب تک حضرت خدیجہ نکاح میں رہی، 25 سال کی عمر میں حضور پاک کا نکاح ہوا سیدہ خدیجہ سے، پھر اگلے 25 سال تک وہ نکاح میں رہی۔ 25 + 25 یعنی سرکار کی عمر مبارک جب 50 برس کی ہوئی، اس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال تھا۔ 25 سال میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا، یاد رکھیے تاریخ کو۔ 25 سال میں دوسرا نکاح حضور نے، اب جتنے نکاح ہوئے ہیں وہ 50 کے بعد ہیں۔ سرکار کے جتنے نکاح ہوئے ہیں وہ 50 برس کی بعد کی زندگی ہے۔ جب تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ساتھ میں تھیں، حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ وہ اتنی محبت خدیجۃ الکبریٰ سے کرتے ہیں۔ وہ ذات ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں اتحاد سے رہنے اور رسول پاک کی اپنی چہیتی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کی جو محبت تھی، اللہ تعالی آج کے اس فساد اور فتنے بھرے ماحول کے اندر جہاں میاں اور بیوی کے درمیان ہر گھڑی انتشار اور تفریق کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں زوجین کے درمیان صرف منافرت ہے، جہاں زوجین کے درمیان تنفر ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں پھیل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ محبتوں کا صدقہ آج کے جوڑوں میں عطا فرمائے، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کا سچا اور وفادار ساتھی بنائے، اور اس کی خیرات ہماری اور آپ سب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی بیٹھے رہیے، بیٹھے رہیے، یہ تو تقریر ختم کی ہے نا، تو بیٹھے رہیے۔ کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ اچھے ہیں نا ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کی صحت اور تندرستی کو اور بڑھائے۔ عرض یہ کرنا تھا، اتفاق کریے، مسجد کی برکتیں کہیے، کہا ہے کہ مسجد میں دعائیں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ان جلدی قبول ہونے والی مسجدوں میں سے بھی مسجد فاروق ایک مسجد ہے جس میں عام مسجدوں سے زیادہ جلدی قبول ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ابھی کچھ وقت پہلے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اپنے اوپر دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے بڑی بات سے،
ہم نے دعا کی تھی کہ ہمارے حاجی فضیل صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے ساتھیوں کو تیار کر دے. ہم نے کہا تھا نا کچھ وقت پہلے, یاد ہے نا آپ کو کہ بھول گئے؟ یاد ہے ماشاءاللہ. تم نے دعا کی تھی اور آپ نے آمین کہی تھی. اب آپ کی آمین کی برکت دیکھیے کہ ایسے ساتھی جڑتے چلے جا رہے ہیں اور وہ دعا قبول ہوتی چلی جا رہی ہے. کئی افراد ماشاءاللہ اپنے طور پر آگے آ رہے ہیں مسجد کے کام کے لیے, اپنے طور پر, اپنی خوشی سے. یہ نہیں کہ ان کو ہم پکڑ کر مجبور کر رہے ہیں, کوئی نہیں, شروع سے کوئی مجبوری نہیں اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہوگی. لیکن اللہ کا کرم, رسول اللہ کی نظر عنایت کہ کئی سارے احباب ہمارے, اب ہم نام نہیں لیں گے ان کا ان کا ان کا ان کا, کیونکہ پھر وہی بات ہو جائے گی جو سب جگہ ہوتی ہے. فلاں سیٹھ صاحب نے اتنا دیا, فلاں صاحب نے اتنا دیا, فلاں صاحب نے اتنا دیا. کیا ہے, وہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا. کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے, خدا تو دیکھ رہا ہے. کوئی جانے کہ نہ جانے, حضور تو جان رہے ہیں. بس کافی ہے, سرکار جانتے ہیں, خدا دیکھتا ہے. تو یہ ان کے لیے دینے والے لوگ ہیں, آ رہے ہیں اپنے طور پر مساجد کے کاموں میں, مسجد کے اس کام میں, لوگوں کو کھلانے کے کام میں, اپنے طور پر خرچ کرنے کے لیے پیش آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام پیش آنے والے افراد کو اللہ تعالیٰ پوری زندگی رزق حلال کا پابند بنا, اور اللہ تعالیٰ ان کے مال کو اتنا بڑھا دے کہ آج یہ جتنا دے رہے ہیں آئندہ جب کبھی ضرورت پڑے اس سے 10 گنا دینے کے لیے بھی کہا جائے, یا آنے کے لیے آنے والے آ جائیں تو ان کے مال میں ذرہ کمی نہ آئے. تو انشاءاللہ العزیز بس یہ 2 جملے تھے, دل نے چاہا کہ ان لوگوں کی بات کہی جائے. اس میں کسی کا نام بھی نہیں ہے, اور ماشاءاللہ ان دینے والوں کے حق میں خاص دعا بھی ہے, اور آپ سب دعا بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعا کو قبول فرمائے. دوسری بات یہ تھی کہ کل ہم نے کتاب تقسیم کی تھی, اور اس کے اندر ایک مخصوص چیپٹرز کو مارک کرنے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اس کے پیجز کا اعلان کر دیں گے, پھر آپ اس ٹیسٹ کے دن تشریف لائیے گا وغیرہ وغیرہ. تو اب کل اس اعلان کے بعد کئی افراد نے مل کر کے حاجی فضیل صاحب سے پرسنلی, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اردو میں ہے, ہم لوگ ان سب چیزوں کو پڑھ نہیں پائیں گے, پڑھیں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے, کیونکہ گاڑی اردو ہے اور اسے جب تک ہم سمجھیں گے اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. تو ان کئی افراد کے ریکویسٹ پر ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ اب اس کتاب کو رہنے دیا جائے. ایک آسان طریقے سے سوالات کا پیٹرن بنے گا جو آزاد ہوگا. ان میں سے اکثر باتیں ہماری تقریروں میں جو آپ نے سنی ہوں گی وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں, کچھ آزاد چیزیں ہو سکتی ہیں, مثال کے طور پر نمازیں جو دن کی ہیں اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں, وضو کے غرضے کے جو آسان مسائل ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے ایک پیٹرن سوالات کا تیار کر کے وہ آپ کو ہم شیئر کر دیں گے. سوالات نہیں شیئر کریں گے ہم, آپ کو جو ہے سوالات شیئر کریں گے تو پھر وہ مطلب ہی کیا رہے گا, ہے نا, تو پیپر لیک ہو جائے گا. پھر ہڑتال میں بیٹھے گی ہمارے مقتدیان, اللہ معاف کرے. تو حاضرین گرامی انشاءاللہ العزیز ہم وہ ساری چیزیں مزید جو اس کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے اپڈیٹ کر دیں گے. آپ جڑے رہیے انشاءاللہ العزیز. پھر اس فکس ڈیٹ پر اور اس دن پر آپ تشریف لائیں, اور جیسا آسان طریقے کا وہ آسان سٹائل میں جو بھی پیپر آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ آپ دے دیں, اور پھر اس کے بعد جو رزلٹ آؤٹ ہوگا اس دن انعامات کی تقسیم بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں بہار عطا فرمائے, سیرت مصطفیٰ کا نور عطا فرمائے. کھڑے ہو جائے صلاۃ والسلام کی. مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كل. آمینہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام. آمینہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام.
انبیاء کے سروروں سردار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سروروں سردار پر لاکھوں سلام، مولانا صلی وسلم دونوں عالم کے خزانے کر دیے حق نے عطا، دونوں عالم کے خزانے کر دیے حق نے عطا، دو جہاں کے مالک و مختار پر لاکھوں سلام، دو جہاں کے مالک و مختار پر لاکھوں سلام، مولانا صلی وسلم علی حبیبک خیر، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے جس وقت جلوے نور کے، ہم پڑھیں گے روح پر انوار پر لاکھوں سلام، ہم پڑھیں گے روح پر انوار پر لاکھوں سلام، مولانا صلی وسلم علی حبیبک خیر، مسجد نبوی کے محراب اور منبر پر درود، مسجد نبوی کے محراب اور منبر پر درود، سبز گنبد اور ہر مینار پر لاکھوں سلام، سبز گنبد اور ہر مینار پر لاکھوں سلام، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل، یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء عند الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب حساب خندہ بے جا رلائے، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔
یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائیں دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی لے چلیں جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو۔ ربنا تقبل منا بحرمت الفاتحہ۔ الہ بندہ نواز و مالک بادشاہ، پروردگارہ پالنہارا، آج کی اس ہماری بابرکت مجلس نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار عالم، تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے جو کچھ تو نے ہمیں اپنی بارگاہ سے توفیق عطا فرمائی ہے کریمہ، اس توفیق کے توسط سے آج کی اس محفل کے سجانے، آنے، اٹھنے، بیٹھنے، مسجد کا ادب بجا لانے میں ہم سے جتنی کمی کوتاہی ہوئی، لغزش و خامی ہوئی جانے انجانے میں، ان تمام کو معاف عطا فرما۔ صحیح جتنا جو کچھ اہتمام ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اولائے کریم، تیری شان کے لائق جو کچھ ثواب تو ہمیں مرحمت کرے، اسے ہم سب سے پہلے ہدیتاً تحفتاً ہمارے آقا سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، خاتم پیغمبراں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل تمام انبیاء کرام، جملہ مرسلین اعظام، تمام صحابہ صحابیات، تابعین تابعات، اہل بیت اعظام، اتباع تابعین، اتباع تابعات، ائمہ مجتہدین، اسلاف اکرام، جملہ شہدائے ملت اسلامیہ، اغواث، اقطاب، ابدال، نجبا، نقبا، صالحین امت، عامہ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی ارواح طیبہ پر پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ پروردگار، خاص کر اس محفل پاک میں جتنے لوگ حاضر ہیں، جن کے گھر والے، دوست و احباب، جان پہچان والے با ایمان اہل سنت پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے گئے، ان تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیں۔ مالک و مولا، جتنے لوگ جہاں جہاں دنیا کے کونے سے جام شہادت نوش کر گئے، ظالموں کے خلاف ڈٹ کر جنہوں نے خون بہا دیا کریمہ، ان تمام لوگوں کے، ان مظلومین کے خون سے پروردگار عالم انقلاب کی روشنی عطا فرما دے۔ پروردگار عالم، اپنے حبیب کے صدقہ و توسل سے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک و مولا، جانے انجانے میں، چھپے تنہائی میں، مجمع عام میں جہاں ہم سے جو گناہ ہوا، پروردگار ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ نیک اور سچے اور اچھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سنت نبوی کو اپنا کر، سیرت مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں ڈھال کر کے اسی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، جن کے والدین نہیں ہیں ان کی کروٹ کروٹ مغفرت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، پوری روئے زمین کے مسلمانوں کا بھلا فرما دے۔ جہاں جہاں جو مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں پروردگار انہیں شفائے کامل صحت عاجل نصیب عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، اپنے فضل و کرم سے جتنے لوگ مولا کریم تیرے دین متین کی خدمت کرتے ہیں، تیرے دین کا کام کرتے ہیں، علماء کی خدمت کرتے ہیں، مساجد کا کام کرتے ہیں، خانقاہوں مدارس کا کام کرتے ہیں، ان تمام دین کے خادمین کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی زندگیوں میں بہاریں عطا فرما۔ اگر وہ پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اگر وہ قرض میں دبے ہوئے ہیں تو ان کے قرض کے بوجھ کو پروردگار ہلکا فرما دے۔ پروردگار عالم، جتنے لوگ مولا اپنے نافرمان بچوں سے پریشان ہیں، پروردگار عالم تو ان کی سن لے، ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ پروردگار عالم، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما دے۔ پروردگار عالم، جو حلال روزی روزگار سے جڑے ہوئے ہیں مالک و مولا، انہیں ساری زندگی حلال ہی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو حرام کے لقمے نوالے سے، دانے پانی سے، حرام کی تجارتوں سے اور حرام کمانے والوں کی صحبت سے حفاظت عطا فرما۔ ساری زندگی ہمارے دسترخوان پر پاکیزہ لقمے عطا فرما۔ مولا، جو مانگا وہ عطا فرما دے۔
جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ تو بہتر جانتا ہے تیرے بندوں کے لیے کیا اچھا کیا برا ہے۔ پروردگار عالم ہمارے لیے جو تیرے نزدیک اچھا ہو، افضل ہو، اعلیٰ ہو، وہ ہمیں عطا فرما دے۔ پروردگار عالم اس وقت بہت سارے لوگ پوری روئے زمین پر الگ الگ جگہوں سے دعائیں کر رہے ہوں گے، کوئی مسجد حرام سے، کوئی مسجد نبوی سے، کوئی مسجد اقصیٰ سے دعائیں کر رہا ہوگا۔ مالک اس لمحے جن لوگوں کی دعائیں تو قبول کر رہا ہے ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ پروردگار عالم ان آمین کہنے والوں میں جو تیرے نیک بندے ہیں ان کے وسیلے سے سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما دے۔ میں نہیں جانتا کس کے دل میں کیا دعا تمنا آرزو ہے، لیکن تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ جس نے جس مقصد کو لے کر تیری بارگاہ میں دامن پھیلایا ہے، کریمہ سب کے حلال جائز پاکیزہ مقصد کو کامیاب فرما دے۔ جو مانگا وہ عطا فرما دے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی مالک ایک دعا یہ ہے، جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان کے ساتھ رکھ، مذہب حق اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر ساری زندگی قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها صلوا علیہ دائما ابدا سرمدا۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، لب پہ جاری ہو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔